بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی دن سے دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہوا فتویٰ نیوز چینل پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں نیوز چینل والے بہت گندی اور بھدی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی ماں اور بیٹے کے اوپر غلط نظر، یہ کیسا قانون کہ ماں بیٹے سے پردہ کرے۔ اور ایسے ہی دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ جو بیٹا گود لے لیا گیا ہو اس کا جائیداد میں اور میراث میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک فتویٰ یہ وائرل ہو رہا ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ دوسرا فتویٰ یہ وائرل ہو رہا ہے کہ لڑکیاں جو ڈیزائن والے بھڑکدار برقعے پہنتی ہیں وہ پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان برقعوں کے پہننے کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، فتنہ پھیل رہا ہے، اور بھڑکدار برقعوں کی وجہ سے نوجوان فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پھر وہ لڑکیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ تیسرا فتویٰ جو دارالعلوم دیوبند کا بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے خلاف یہ نیوز چینل والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا ہے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی پریشانی میں ڈالنا ہے۔ تو ہم تینوں فتووں کے اوپر بات کریں گے۔ تو کیا یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے غلط ہیں؟ کیا سرکاری قانون کی وجہ سے شریعت کا قانون بدل سکتا ہے اور اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ کئی طرح کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ دارالعلوم دیوبند نے جو دیا ہے کہ جو بیٹا گود لے لیا گیا ہو، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا تو ماں کو اس بیٹے سے پردہ کرنا ضروری ہوگا۔ ایسے ہی اس بیٹے کا جائیداد میں اور وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں دارالعلوم دیوبند نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہیں، بلکہ قرآن کے اور حدیث کے حوالے سے کہی ہے، کوئی بات ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ میرا یہ پیغام امت کی اور ہمارے ملک کی ان ماؤں بہنوں کے نام ہے جن کا نام لے کر یہ نیوز چینل والے کہہ رہے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئی ہیں اور دارالعلوم دیوبند نے ان کو پریشانی کے اندر ڈال دیا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کو سمجھیے، قرآن اور حدیث کو سمجھیے کہ آخر ہماری جو شریعت ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا بات کہی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو زوجہ مطہرہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک غلام خریدا جن کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان کے علاوہ کسی صحابی کا قرآن کے اندر نام نہیں ہے۔ ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بیٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور جس طرح گود لیا ہوا ہمارے ملک میں کہتے ہیں اس طرح آپ نے ان کو بنا لیا۔ اور یہ مشہور ہو گیا لوگوں کے اندر کہ زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زید کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی لوگ ان کو حقیقی بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھنے لگے۔ اور پہلے زمانے میں یہی معمول تھا، یہی رسم تھی، یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا بیٹا گود لے لیتا ہے تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ ماں باپ اس کے اصلی ماں باپ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو اور اس رسم کو توڑنا چاہا اور ختم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 ہے، وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم اپنا بیٹا بنا لیتے ہو، جن کو تم اپنا منہ بیٹا بنا لیتے ہو، وہ حقیقت میں بیٹے نہیں بنتے ہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلتی ہیں، یعنی بیٹا جس کے یہاں پیدا ہوا ہے وہی اس کے اصلی ماں باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ جس طرح کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی شخص کے دو ماں باپ نہیں ہو سکتے، اور ایسے ہی دو باپ دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ جس نے اس بیٹے کو جنا ہے وہی اس کی ماں کہلائے گی، اور جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا۔ جس نے زبان سے اس کو بیٹا بنا لیا ہے وہ اصل باپ نہیں ہوگا اور وہ اصل بیٹا نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ اصل بیٹا ہی نہیں ہے
تو پھر آگے کی جو بات ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ قانون بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے ہیں، یعنی پردہ کرنا، جائیداد میں اس کا حصہ ملنا، یہ سب اس کے اندر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور اس چیز کو اس طرح بھی ختم کرایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی زاد بہن تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح آپ کے اس بیٹے سے جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارثہ، ان سے کرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ان کا نکاح کیا، لیکن نکاح ہونے کے بعد ان کے اندر آپس میں اتفاق نہیں رہا، بات چیت نہیں بنی، حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کریں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ زینب بنت جحش، جیسا کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی بہو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اگر وہ حقیقی بیٹے ہوتے تو آپ کے لیے اپنی بہو سے نکاح کرنا کیسے جائز ہوتا؟ سمجھانا یہی مقصد تھا کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس کی بہو سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس رسم کو ختم کیا، لوگوں کے اندر سے یہ بات نکالی کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا جب یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ بڑا ہو جائے گا یہ تو بالکل اجنبیوں کی طرح ہے، اور شریعت کے اندر جو وراثت کا قانون ہے وہ بھی اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اصلی بیٹا ہے ہی نہیں، اس کو جائیداد کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ جو نیوز چینل والے کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی ماں اور بیٹے پر غلط نظر، ماں بیٹے سے پردہ کرے، یہ بالکل صحیح ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ لہٰذا آپ کا قانون ہم نہیں مان سکتے کہ یہ فتویٰ ملک کے اور سنویدھان کے قانون کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، جو قانون شریعت نے بنا دیا ہے اسی کے اوپر عمل ہوگا۔ ہم اپنے سنویدھان کو، اپنے ملک کے دستور کو اور آئین کو مانتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے شریعت کے قانون کے خلاف جاتا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو ہماری شریعت کہے گی ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے، لہٰذا دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے وہ بالکل درست ہے۔ دوسرا فتویٰ جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے برقعوں کے حوالے سے، دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ جو لڑکیاں بھڑکدار اور چمکدار ڈیزائن والے برقعے پہنتی ہیں ان سے فتنہ پھیلتا ہے، اور نوجوان لڑکے غلط نظر رکھتے ہیں، غلط نظر رکھنے کے بعد ان کی شہوت بھڑکتی ہے، پھر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی میری مائیں بہنیں سمجھیں انہی کا فائدہ ہے، اور کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں کہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے شریعت کی نظر سے کہی ہے، آپ کو بچانے کی اور آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اس طرح کے ڈیزائن والے بھڑکدار برقعے پہننے سے باز آ جائیں، تاکہ یہ جو ایک بدتمیزی کا طوفان چل رہا ہے، ہر جگہ شہوت ہی شہوت اور خواہش ہی خواہش ابھرتی جا رہی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تیسری بات اور تیسرا فتویٰ جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جگہ تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر لڑکیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے کالج میں اور ایسے مدرسوں میں جائیں جہاں پر صرف لڑکیوں کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں پر صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر صرف لڑکوں کی تعلیم ہوتی ہے، لہٰذا لڑکے وہاں پر جائیں اور لڑکیاں وہاں پر جائیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک جگہ تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں۔ اس کے اندر پڑھائی نہیں ہوتی ہے بلکہ دوستی ہوتی ہے، پڑھائی نام کی ہوتی ہے اور سارا دوستیوں کا کھیل ہوتا ہے، عیاشیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ سے بچے کس طرح چھپاتے ہیں اپنی حرکتوں کو، اگر ماں باپ کو پتہ چل جائے تو وہ آنکھیں پیٹنے لگیں اور اپنے آپ کو گھڑے میں گھیرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو ماں باپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے، اسی طرح میری مائیں بہنیں بھی سمجھیں یہ جو فتویٰ دیا گیا ہے بالکل درست دیا گیا ہے۔
اگر یہاں پر ایسے کالج اور ایسی مدرسے نہ ہوتے کہ جن میں الگ الگ تعلیم نہ ہو تو بات الگ تھی، لیکن یہاں پر دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ ایسے مدرسے موجود ہیں، ایسے کالج موجود ہیں جہاں لڑکیاں الگ پڑھتی ہیں، لڑکے الگ پڑھتے ہیں، تو آپ وہاں پر جائیے اور تعلیم حاصل کیجیے۔ یہ 3 باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔